प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। से पहले बता दें दोस्तों, प्रोफेसर शमीमुद्दीन अहमद कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी मानवता के लिए रहमत बनाकर भेजा है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, देना मेरा साथ। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान, बहुत शुक्रिया, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। ऊपर से तिरंगे के अपमान वाली खबरों में भी देश के मंत्री शामिल हैं। नहीं साहब, हम नहीं कबूल कर सकते इस बात को। हमें तिरंगे की अजमत और उसकी खूबसूरती से प्यार है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए। थोड़ा सा आइए जोश में, आप बीच के भी लोग आप मेरा साथ दें। मैं पढ़ता हूं, एक जुमला उछलता है साहब। कुछ अजीब अजीब चेहरे वाले लोग कहते हैं कि लीजिए टिकट, पाकिस्तान चले जाइए। हम क्यों चले जाएं साहब, ये हमारे बाप दादा का मुल्क है, हम क्यों चले जाएं? हम नहीं जाएंगे। और जो ये बातें कहते हैं उन्हें बता दिया जाए कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान को चुना है। इस मुल्क पर हमारा हक आपसे 1 गुना ज्यादा है, क्योंकि हम चाहते तो पड़ोस में जा सकते थे। उधर से जिन्ना साहब आवाज लगा रहे थे कि मुसलमानों चले आओ, लेकिन जब जामा मस्जिद की मिंबर से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि नहीं ठहर जाओ, यही तुम्हारा मुल्क है, तो आज ये जो लोग सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि नहीं यही सच में हमारा मुल्क है। हमारी उस मोहब्बत की तो कद्र करिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, बात सच्ची हो तो साथ देना मेरा। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और हमने आपसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा जिसके पास हमने ये वही ना भेजी हो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए मेरी ही इबादत करो। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों तो वही है कि जब अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है तो उसके दिल डर जाते हैं
اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی کر دیتی ہے اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی اس کی تنگ دستی فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور وہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے تم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا اجھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین میں کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس کے گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو ایمان ہے، یعنی جب یہ وساوس و خیالات تمہیں اتنے پریشان کرتے ہیں کہ ان میں یقین رکھتا تو دور کی بات ان کو زبان پر لانا بھی تمہیں گوارا نہیں، تو یہی تو کامل ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے۔ فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہیے، اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد عاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔